صدر مجلس اور معزز حاضرین، جیسا کہ ابھی انیس اشفاق صاحب نے فرمایا، جو یہاں سے دعوت نامہ ملا تھا ہمیں، اس میں بھی ایک فہرست تھی اور یہیں سے گویا وہ نشاندہی کی گئی تھی. تو مجھے جو عنوان تفویض ہوا تھا وہ غالب کی شاعری میں گل و گلشن کے استعارے. تو میں نے سوچا کہ ایک گل کو ہی سنبھالنا مشکل ہے، پورا گلشن کیسے سنبھال پائے گا. تو میں نے فی الحال صرف غالب کے کلام میں گل کا استعارہ عنوان بنا کر کے کچھ مختصر پیش کرتا ہوں. غالب کے کلام میں گل کے استعارے کو زیر بحث لانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کلاسیکی غزل کی شعریات اور علم بیان سے متعلق چند بنیادی باتوں کو سامنے رکھ لیا جائے. خیال رہے کہ استعارے کو علم بیان کے سب سے اہم جز کی حیثیت حاصل ہے. اسی کے ساتھ ہمیں اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ مشرقی ادبی تہذیب میں شاعری کی عمارت جن بنیادوں پر قائم ہے، ان میں علم بیان کے اجزاء یعنی تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ کی کار فرمائی شاید سب سے زیادہ ہے. پھر ان اجزاء میں تشبیہ اور استعارہ کئی وجوہ سے خصوصی اہمیت کے حامل سمجھے گئے ہیں. اپنی اصل کے اعتبار سے تشبیہ اور استعارہ ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ دونوں کی بنیاد دو چیزوں میں مشترک مشابہت پر قائم ہے. اسی کے ساتھ یہ حقیقت بھی مسلم ہے کہ علم بیان میں مرکزی حیثیت لفظ کے مجازی معنی کو حاصل ہے. اس اعتبار سے استعارہ اپنی اصل میں مجاز قرار پاتا ہے، جبکہ تشبیہ کو اس لیے مجاز نہیں کہہ سکتے کہ وہاں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مذکور ہوتے ہیں. لیکن جیسا کہ اوپر کہا گیا، استعارے کی بنیاد بھی چونکہ مشابہت پر ہے اور تشبیہ اس کی پہلی منزل ہے، اس لیے علماء بلاغت نے دونوں کو علم بیان کے تحت ایک ساتھ رکھا ہے. یہی سبب ہے کہ استعارے کی کوئی بحث تشبیہ کے ذکر کے بغیر ممکن نہیں ہوتی. چونکہ ہمارے یہاں مطالعہ ادب بالخصوص فن شعر سے متعلق گفتگو میں استعارے کو بہت کم موضوع بحث بنایا گیا، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں استعارے سے متعلق کچھ بنیادی باتیں بیان کر دی جائیں. واضح رہے کہ بلاغت کی کتابوں میں استعارے کے بارے میں بہت تفصیل سے کلام کیا گیا ہے اور نہایت باریک نکات زیر بحث آئے ہیں. یہاں سر دست اتنا جان لینا کافی ہے کہ نفس الامر میں استعارہ دو چیزوں پر قائم ہے. دو چیزوں میں مشابہت کا پایا جانا یا اس کا ادعا کرنا. معشوق کے استعارے کی حیثیت سے گل کا استعمال زیادہ ہے. غالب نے گل کے استعارے کو کلاسیکی دائرے میں رہ کر استعمال کیا، لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ اپنی ندرت بیان اور مضمون میں نئے نئے پہلو رکھ کر انہوں نے جگہ جگہ اس پیشے پا افتادہ استعارے میں جان ڈال دی ہے. میں اس مضمون کا اختتام غالب کی فارسی غزل کے ایک مطلع کے ساتھ کرتا ہوں، جس میں گل کا استعارہ نہایت خوبی اور تاثیر کے ساتھ لایا گیا ہے. اے دل از گلشن امید نشان بمنار، اے دل از گلشن امید نشان بمنار، نیست گر تازہ گلے برگ خزانے بمنار. شکریہ.